رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل۔ شاید حدیث میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے جب زندہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، عرش کے ساتھ رابطے اسی وقت ہو جائیں گے۔ یوں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ کر دے، اللہ کر دیتا ہے۔ پھر لنگر چلتے ہیں، پھر نظام چلتے ہیں، پھر راز و نیاز چلتے ہیں، پھر اللہ پاک قبروں کے نقشے ہٹا کے پھر قبروں کے اندر کی دنیا کھولتے ہیں، پھر کشف القبور بھی ہوتا ہے، کشف الصدور بھی ہوتا ہے، سینے کے راز کھل جاتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، ایک بار سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھے، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھے، اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل ہو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا، اور ایک صاحب میرے پاس آئے، اس سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن، ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے، وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے۔ کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا، ان کے کچھ مسائل تھے کوئی آپس میں، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے۔ مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں، دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھیں، ایک بہن تھی ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مرا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی۔ کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے، وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے۔ کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد، بس یہی وظیفہ جو ہے کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے، اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اس سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں۔ پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازوں کا۔ اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین بے قرار پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو۔ یہ ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں جو سے دہراتے جائیں۔ پہلے الفاظ آتے ہیں، غور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی۔ کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو، بندہ ہو، اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ،
پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے، اور جب دیکھیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے، آنسوں سے اور دل سے اور کیفیات سے ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا۔ یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے، پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے، کنووں کے اندر چلا کیا، کنووں کی گہرائیوں میں جا کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر، اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں۔ اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں، کبھی گھر کی تنہائیوں میں، کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرا۔ اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں، صمد میں نقطہ نہیں، یہ حروف صوامت ہیں، یہ بے نقطہ حروف ہیں، اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے، بہت تاثیر بھی ہے، بہت کمال بھی ہے۔ کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں، دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے، آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی، ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی، پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، جب اس کو انسان وجدان سے پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے وہ حروف ہیں جو اللہ کے خاص تعلق کے اور خاص توجہ کے اور خاص دھیان کے، اور اس کے اندر خاص الخاص طاقت ہے۔ اور ویسے بھی سورۃ اخلاص اگر آپ دیکھیں تو سورۃ اخلاص تو جنت میں لے جانے کا نسخہ ہے، اور جنت میں لے جانے کا ایک بہترین راستہ ہے، اور سورۃ اخلاص وہ ہے جو ترازو کو بھر دے، سورۃ اخلاص وہ ہے جو قبر کو روشن کر دے، اور سورۃ اخلاص سے کلمہ نصیب ہو جائے، اور سورۃ اخلاص سے محبت اور اللہ اس کے حبیب کی مل جائے، اور سورۃ اخلاص سے پل صراط کے راستے آسان ہو جائے، اور سورۃ اخلاص سے اللہ کا نور نصیب ہو جائے، اور سورۃ اخلاص سے سینہ رحمت، برکت اور نور سے بھر جائے۔ ہم دیکھے سوتے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اور یہ وہ میں نے عمل دیا ہے، میں نے اس کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے، بڑی بڑی نیک ہستیاں، اولیاء غاروں میں، کنووں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، جو کہتے ہیں جی بابا جی نے یہاں چلا کیا، جہاں وہ اور عمل کرتے تھے ان میں یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل بھی ہے کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور اللہ الصمد اس کو دہرائیں 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 دہرائیں، اتنا زیادہ دہرائیں، اتنا زیادہ دہرائیں کہ اس کی طاقت اور تاثیر بڑھتی چلی جائے، روئیں روئیں میں، انگ انگ میں، رگ رگ میں، جسم کے حصے میں یہ اتر جائے۔ آپ کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد خود بولیں گے کہ یہ ہے کیا، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے، خود بولیں گے، وہ اندر خود بولیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں تو آج تک سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا میرا دل جلدی بولنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے ہاں ایک اصطلاح ہے قلب جاری ہونا، اس کا قلب جاری ہو گیا، دل چل پڑا۔ وہ جو دل چلنا کہتے ہیں، قلب جاری ہونا کہتے ہیں، اس کے لیے بہت مشقیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے بہت مجاہدے، بہت مشقیں کی، لیکن آج کی امت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ان کمزور لوگوں کے لیے اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے عمل کر لے جس سے قلب جاری ہو جائے، دل جاری ہو جائے۔ اچھا، جس کا قلب جاری ہوگا پھر ہوگا کیا، یہ ایک انوکھی چیز ہے، اس کے بارے میں بتا دوں۔ جس کا قلب جاری ہو جائے گا، جو بھی ذکر کرے گا، جو بھی تسبیح کرے گا، جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی عمل کرے گا، وہ دل کی گہرائیوں سے کرے گا، اندر سے کرے گا، اور اللہ کی توجہ دل پہ ہے، دل پہ ہے، دل پہ ہے۔
اور جب قلب جاری ہو جائے گا کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ اس کے قلب کے اندر اتنے انوارات برکات ہیں، اس کے دل کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس کے اندر کی اتنی روحانیت اس میں موجود ہے، لوگ اندازے لگائیں گے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، جب اللہ کے نام کی برکتیں اور توجہات مل جاتی ہیں پھر انسان اپنے اس نور کو چھپاتا ہے۔ اگر کبھی اللہ موقع دے اور تنہائیاں ہوں تو اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل میں تھوڑی سی توجہ کر لیں، تھوڑی سی جان مار دیں، تھوڑا سا دھیان دے دیں۔ آپ یہ کر لینا، کبھی کبھار کر لیا کریں، روز کر لیا کریں۔ اگر کر لیں تو وہ جو میں نے کہا نا کہ قلب جاری ہونا، جو اللہ والے فرماتے ہیں لمبی مشقیں ہوتی ہیں اور سال ہر سال لگتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں یہ اللہ الصمد کا وجدان، اللہ الصمد کی محنت اور اللہ الصمد کی کوشش اور اللہ الصمد کی تاثیر اور اللہ الصمد کا کمال تھوڑے ہی عرصے میں قلب کو اندر سے جاری کرے گا اور دل اندر سے خود بولے گا اللہ۔ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ تو دیدار کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں اور جو دیوانے عشق ہوتے ہیں وہ الٹی چال چلتے ہیں، وہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب قلب جاری ہوگا، یوں آنکھیں بند کی، یوں اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق اور کائنات کے رازوں کے ایسے پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، کشف پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، محجوب حجاب پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، کائنات کے راز ملنا شروع ہو جائیں گے، کائنات کی حقیقتیں ملنا شروع ہو جائیں گی اور اللہ کا تعلق نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ شخص وہاں پہنچے گا جہاں کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ غیبی نظام ہے ایک، جب یہ بندہ اللہ الصمد، عادت تو بنا لیں، تھوڑی سی میں بھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی عادت تو بنا لیں۔ جب یہ بندہ اللہ الصمد کی ضربیں لگائے تو اللہ الصمد پتہ ہی کیا ہے، یہ ایسے ہے جیسے دل کو اندر سے اس نے صاف کیا اور دل کے برتن کو شفاف کیا، ایسے ہے جیسے دل بالکل صاف۔ ہاں، اللہ کا نور آتا ہے، اللہ الصمد سے دل کے اندر ایک نور آتا ہے اور سرور آتا ہے، اور دل پھر کیا ہوگا؟ اگر دل زندہ ہو جائے کہ دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، جب دل زندہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، عرش کے ساتھ رابطے اسی وقت ہو جائیں گے، یوں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ کر دے، اللہ کر دیتا ہے۔ پھر لنگر چلتے ہیں، پھر نظام چلتے ہیں، پھر راز و نیاز چلتے ہیں، پھر اللہ پاک قبروں کے نقشے ہٹا کے پھر قبروں کے اندر کی دنیا کھولتے ہیں، پھر کشف القبور بھی ہوتا ہے، کشف الصدور بھی ہوتا ہے، سینے کے راز کھل جاتے ہیں، کشف الورا بھی ہوتا ہے، کشف الحدید بھی ہوتا ہے، کشف کائنات سارے عالم کو اللہ پاک پھر اللہ آنکھوں سے فرشتے بھی دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ آگے پردے تو اللہ نے دیے ہیں، اللہ اس کے لیے پردے ہٹا دے، پھر آنکھوں سے جنات کو بھی دیکھتا ہے، پردے تو اللہ نے دی ہیں، اللہ چاہے اس کے لیے پردے ہٹا دے۔ جب اندر کا من، دل کے اندر کی رونگٹے کھڑے کرنے والا یہ عمل دن میں کسی وقت کہیں بھی یہ اگر کر لے، پھر اس کے اندر ایک دنیا، اس کے اندر ایک راز و نیاز کی نظام کھلتا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ اور اس کی دل کی دنیا کو، من کی دنیا کو، جذبوں کی دنیا کو آباد اور شاد کر دیتے ہیں اور اس کو بامراد کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے، ایک نیا جہان آباد ہوتا ہے جو اس کو خبر نہیں۔